وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها ان ربی لغفور الرحیم۔ اور نوح علیہ السلام نے فرمایا سوار ہو جاؤ اس میں، یعنی کشتی میں، اللہ کے نام کے ساتھ ہی ہے اس کا چلنا بھی اور اس کا لنگر انداز ہونا بھی۔ بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور الرحیم۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا سوار ہو جاؤ اس میں، اللہ کے نام کے ساتھ ہی ہے اس کا چلنا بھی اور اس کا لنگر انداز ہونا بھی۔ مطلب یہ ہے کہ جب تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہے گا اور جس سمت کو اسے چلائے گا یہ چلے گی، اور جہاں اس کی مشیت ہوگی یہ لنگر انداز ہو جائے گی۔ ان ربی لغفور الرحیم، یقیناً میرا رب بخشنے والا بہت رحم کرنے والا ہے۔ دیکھیے اس آیت میں ہمیں کشتیوں پر سوار ہونے کے اسلامی آداب بھی معلوم ہوتے ہیں، اور اس سلسلے میں سب سے پہلی تعلیم یہی ہے کہ بسم اللہ مجریہا و مرساہا پڑھ کر سوار ہوں۔ مجرے کے معنی جاری ہونا، چلنا، اور مرساہا کے معنی رکنا اور ٹھہرنے کے ہیں، رکنے اور ٹھہرنے کے ہیں۔ اس لحاظ سے آیت کا مطلب یہ ہوا کہ اس کشتی اور سواری کا چلنا بھی اللہ ہی کی قدرت سے ہے اور اسی کے نام سے ہے، اور رکنا اور ٹھہرنا بھی اسی کے تابع ہے۔ جی ہاں، ہر سواری کا چلنا اور ٹھہرنا صرف اللہ ہی کی قدرت سے ہے۔ معارف القرآن میں ہے کہ معارف القرآن نے اس آیت کے تحت یہ نقل کیا ہے کہ انسان اگر ذرا بھی غور کر لے تو اسے معلوم ہوگا کہ کشتی ہو یا خشکی پر چلنے والی کوئی سواری ہو، نہ تو اس کا پیدا کرنا اور بنانا انسان کی قدرت میں ہے، نہ چلانا اور نہ ٹھہرانا اس کے بس کی بات ہے۔ انسان اپنی سرسری نظر کی بنا پر سمجھتا ہے کہ میں نے ہی اس کو بنایا اور چلایا ہے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اس نے وہ لوہا یا لکڑی، پیتل، المونیم وغیرہ پیدا کیے ہیں جو ان تمام سواریوں کا خاص مادہ ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ نہ تو اس نے لوہا، لکڑی، پیتل، المونیم وغیرہ پیدا کیے ہیں جو ان تمام سواریوں کا خاص مادہ ہے، اور نہ اس کے بس میں ہے کہ ایک تولہ لکڑی یا لوہا پیدا کر سکے، اور پھر ان تمام مادوں سے طرح طرح کے پرزے بنانے کی اور عقل اور فہم یہ کس نے دی ہے؟ یہ عقل اور فہم انسان نے خود پیدا کر لی ہے؟ نہیں، اگر خود پیدا کرنا یہ انسان کے بس میں ہوتا تو دنیا میں کوئی بھی کم عقل نہ رہتا، ہر شخص افلاطون اور ارسطو بن کر ہی رہتا۔ بہرحال یہ سب عقل اور فہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دی ہے، یہ عقل اور فہم انسان نے خود پیدا نہیں کی ہے۔ اگر خود پیدا کرنا انسان کے بس میں ہوتا تو دنیا میں کوئی کم عقل نہ رہتا، ہر شخص افلاطون اور ارسطو بن کر ہی رہتا۔ کہیں کی لکڑی، کہیں کا لوہا، کہیں کی اوزار استعمال کر کے سواری کا ڈھانچہ بن بھی گیا تو اس منوں اور ٹنوں کے بھاری بوجھ کو لے کر زمین پر دوڑنے یا ہوا پر اڑنے کے لیے جس طاقت اور پاور کی ضرورت ہے وہ چاہے پیٹرول سے حاصل کی جائے یا ہوا اور پانی کے ٹکراؤ سے برقی صورت میں حاصل کی جائے۔ بہرحال سوچنے کی بات یہ ہے کہ ان میں سے انسان نے کس چیز کو پیدا کیا ہے؟ کیا پیٹرول اس نے پیدا کیا یا ہوا یا پانی اس نے بنایا؟ اور پھر ان سے آکسیجن اور ہائیڈروجن کی جو طاقتیں ہیں کیا انسان نے پیدا کی ہیں؟ جی ہاں، اگر انسان ذرا بھی عقل سے کام لے تو اس کو آج کے سائنس کے عروج کے زمانے میں بھی اپنی بے بسی اور عاجزی کا
مشاہدہ ہی کرنا پڑے گا، اور انسان اس اقرار کے بغیر نہیں رہ سکے گا کہ ہر سواری کا چلنا اور رکنا یہ سب خالق کائنات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قبضے اور قدرت میں ہے۔ یہیں سے جب یہ بات آتی ہے تو یہیں سے ایک مومن اور کفر کرنے والے کی دنیا میں فرق ظاہر ہو جاتا ہے۔ ایک مومن اور کافر کی دنیا میں فرق ظاہر ہو جاتا ہے۔ سواری پر تو دونوں ہی سوار ہوتے ہیں، یعنی ایمان والا بھی اور اللہ کا انکار کرنے والا بھی، دونوں ہی سواری پر سوار ہوتے ہیں، لیکن مومن کا قدم، ایک سچا پکا مومن جو ہی سواری پر قدم رکھتا ہے اور تو وہ سواری اس کو صرف زمین ہی کا سفر نہیں کراتی بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت بھی کرا دیتی ہے۔ تو بہرحال ایک مومن جو سواری پر قدم رکھتا ہے تو وہ سواری اس کو صرف زمین ہی کا سفر نہیں کراتی بلکہ ساتھ ہی ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت اور پہچان بھی کرا دیتی ہے۔ دیکھیے تفسیر ابن کثیر نے طبرانی کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت کے لیے ڈوبنے سے بچاؤ ان کے اس کہنے میں ہے، یعنی سوار ہوتے ہوئے یہ کہہ لیں بسم اللہ الملک وما قدر اللہ حق قدری، اور پوری بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور رحیم، یعنی یہی آیت سورہ ہود کی آیت 41، اور پوری یعنی بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور رحیم۔ اور یہ مومن کی اصلی شان ہے کہ ایک مومن دنیا کے اسباب میں ساری تدابیر فطرت کے قانون کے مطابق اسی طرح سے اختیار کرتا ہے جس طرح سے دنیا والے اختیار کرتے ہیں، مگر ایک مومن کا بھروسہ ان تدبیروں پر نہیں ہوتا بلکہ اللہ پر ہوتا ہے۔ وہ کوشش کرتا ہے لیکن نتیجے کو اللہ کے سپرد کر دیتا ہے، ان تدبیروں پر نہیں بلکہ اللہ پر ہوتا ہے۔ اور ایک مومن خوب سمجھتا ہے، ایک مومن کو خوب معلوم ہے کہ اس کی کوئی تدبیر نہ تو ٹھیک شروع ہو سکتی ہے اور نہ ہی ٹھیک چل سکتی ہے اور نہ ہی آخری منزل تک پہنچ سکتی ہے جب تک اللہ کا فضل اور اس کا رحم اور کرم شامل حال نہ ہو۔ تو یہ ایک مومن کا حال ہے۔ مومن کی شان یہی ہے کہ ایک مومن دنیا کے اسباب میں، دنیا کے ساز و سامان میں ساری تدابیر فطرت کے قانون کے مطابق اسی طرح سے اختیار کرتا ہے جس طرح سے دنیا والے کرتے ہیں، مگر ایک سچے مومن کا بھروسہ ان تدبیروں پر نہیں بلکہ اللہ پر ہوتا ہے۔ اور ایک مومن خوب سمجھتا ہے کہ اس کی تدبیر نہ تو ٹھیک شروع ہو سکتی ہے اور نہ ٹھیک چل سکتی ہے اور نہ ہی آخری منزل تک پہنچ سکتی ہے جب تک اللہ کا فضل اور اس کا رحم اور کرم شامل حال نہ ہو۔ بہرحال یہ آیت سورہ ہود کی آیت 41 سے متعلق وضاحت تھی۔ آگے چلتے ہیں آیت 42 کی طرف۔ وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ، اور وہ چل رہی تھی ان سب کو لے کر، یعنی وہ کشتی جو حضرت نوح علیہ السلام نے بنائی تھی۔ وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ، اور وہ چل رہی تھی ان سب کو لے کر پہاڑ جیسی موجوں کے درمیان سے۔ آگے اسی آیت میں ہے وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَب مَعَنَا وَلَا تَكُن مَعَ الْكَافِرِينَ۔ اور نوح علیہ السلام نے پکارا اپنے بیٹے کو اور وہ ایک کنارے پر تھا، اے میرے بیٹے، یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین، اے میرے بیٹے آؤ ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جاؤ اور کفر کرنے والوں میں سے نہ ہو۔ یہ آیت 42 ہے۔ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ
یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین، اور نوح علیہ السلام نے پکارا اپنے بیٹے کو اور وہ ایک کنارے پر تھا کہ اے میرے بیٹے آؤ ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جاؤ اور کفر کرنے والوں میں سے نہ بنو۔ اگلی آیت 43 ہے، قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، اس نے کہا یعنی نوح علیہ السلام کے بیٹے نے کہا میں ابھی کسی پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا جو مجھے پانی سے بچا لے گا۔ قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، کہ ان قریب میں ابھی کسی پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا جو مجھے پانی سے بچا لے گا۔ آگے اسی آیت میں ہے قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، نوح علیہ السلام نے فرمایا آج کے دن کوئی بچانے والا نہیں ہے اللہ کے امر سے سوائے اس کے جس پر اللہ ہی رحم فرما دے۔ وحال بینہم الموج فکان من المغرقین، اور حائل ہو گئی ان دونوں کے درمیان ایک موج اور وہ ہو گیا غرق ہونے والوں میں سے۔ جو پانی کی جو لہر ہوتی ہے اس کو موج کہتے ہیں۔ قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، نوح علیہ السلام نے فرمایا، نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا آج کے دن کوئی بچانے والا نہیں ہے اللہ کے امر سے سوائے اس کے جس پر اللہ ہی رحم کر دے۔ وحال بینہم الموج فکان من المغرقین، اور حائل ہو گئی ان دونوں کے درمیان ایک موج اور وہ ہو گیا غرق ہونے والوں میں سے۔ یعنی اسی گفتگو کے درمیان ایک موج آئی اور اس کی زد میں آ کر آپ کی نظروں کے سامنے ہی، یعنی حضرت نوح علیہ السلام کی نظروں کے سامنے ہی آپ کا وہ بیٹا غرق ہو گیا۔ معارف القرآن نے اس جملے کے تحت یہ بات نقل کی ہے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کے سب اہل و عیال کشتی میں سوار ہو گئے مگر ایک لڑکا جس کا نام روایتوں میں کنعان بتلایا جاتا ہے سوار ہونے سے رہ گیا تھا، تو پدری شفقت سے ایک باپ کی مہربانی سے حضرت نوح علیہ السلام نے اس کو پکارا کہ آؤ ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جاؤ اور تم کفر کرنے والوں میں سے نہ بنو ورنہ غرق ہو جاؤ گے۔ مگر اس نے یعنی کنعان نے اس وقت بھی اس طوفان کو سرسری سمجھا تھا اور کہنے لگا کہ آپ فکر نہ کریں میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا طوفان سے بچ جاؤں گا۔ باپ بیٹی کی یہ گفتگو ہی چل رہی تھی کہ ایک موج اس طوفان کی آئی اور بیٹے کو بہا لے گئی حضرت نوح علیہ السلام کے سامنے ہی۔ معارف القرآن میں ہے کہ تاریخی روایتوں کے لحاظ سے یہ 40 گز اونچائی پر تھا، لیکن یہ روایتیں تاریخی حیثیت رکھتی ہیں۔ بہرحال تاریخی روایتوں میں یہ ہے کہ یہ 40 گز اونچائی پر تھا۔ اب دیکھیے اگلی آیت یعنی آیت نمبر 44 سے طوفان کے ختم ہونے اور حالات کے سازگار ہونے کا بیان ہے، یعنی حالات کے ٹھیک ہونے کا بیان ہے۔ بہرحال چلتے ہیں آیت 44 کی طرف۔ وقیل یا ارض ابلعی ماءکی ویا سماء اقلعی وغیض الماء وقضی الامر واستوت علی الجودی وقیل بعدا للقوم الظالمین۔ یہ پوری آیت 44 ہے۔ ہم اس کے پہلے حصے کو دیکھتے ہیں۔ وقیل یا ارض ابلعی ماءکی، اور حکم ہوا اے زمین تو اپنے پانی کو نگل جا، یعنی زمین کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہوا تو اپنے اس پانی کو اپنے اندر جذب کر لے۔ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس پوری کارروائی میں کتنا وقت لگا ہوگا، یہاں تو فوراً ہی آیت میں بیان کر دیا گیا، تو بہرحال کتنا وقت لگا ہوگا اس کارروائی میں یہ تو اللہ ہی جانتے ہیں۔ بہرحال اگلی آیت میں یہی ہے کہ اے زمین تو اپنے پانی کو نگل جا، یعنی زمین کو اللہ کا حکم ہوا تو اپنے اس پانی کو اپنے اندر جذب کر لے، تو اللہ ہی بہتر جانتے ہیں کہ اس پوری کارروائی میں کتنا وقت لگا ہوگا۔
بہرحال اللہ کے حکم کے مطابق پانی زمین میں جذب ہو گیا۔ آگے اسی آیت میں ہے وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ، اور اے آسمان تو بھی اب تھم جا، وَغِيضَ الْمَاءُ، اور پانی سکھا دیا گیا اور فیصلہ چکا دیا گیا، وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ، اور کشتی جودی پہاڑ پر جا ٹھہری۔ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ، جودی کا لفظ ہے قرآن میں خود صراحتاً، اور کشتی جودی پہاڑ پر جا ٹھہری۔ دیکھیے اس سلسلے میں ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ کوہ ارارات میں جودی ایک پہاڑی کی چوٹی کا نام ہے۔ یہ ارارات کی پہاڑی میں جودی ایک پہاڑی کی چوٹی کا نام ہے، اور دیکھیے یہ دشوار گزار پہاڑی سلسلہ آذربائیجان کے علاقے اور ترکی کی سرحد کے قریب ہے، اور نیٹ پر بھی اس کی بڑی تفصیلات لکھی ہوئی ہیں۔ کسی زمانے میں ایسی خبر بھی مشہور ہوئی تھی کہ اس پہاڑی سلسلے کی ایک چوٹی پر کسی جہاز کے پائلٹ نے کوئی کشتی نما چیز دیکھی تھی، اور وہ بہت بڑی بھی تھی۔ بہرحال یہ پہاڑی سلسلہ آذربائیجان کے علاقے اور ترکی کی سرحد کے قریب ہے، اور کسی زمانے میں ایسی خبر بھی مشہور ہوئی تھی کہ اس پہاڑی سلسلے کی ایک چوٹی پر کسی جہاز کے پائلٹ نے کوئی کشتی نما چیز دیکھی تھی۔ اب دیکھیے ہم قرآن کو دیکھتے ہیں کہ اس سلسلے میں قرآن کیا کہتا ہے، تو ہم پڑھیں گے سورہ عنکبوت آیت 15 میں اس کشتی کے بارے میں اللہ کا فرمان موجود ہے۔ سورہ عنکبوت آیت 15، فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آیَةً لِلْعَالَمِينَ، پھر ہم نے نجات دے دی ان کو اور کشتی والوں کو۔ بہرحال اس آیت کے ترجمے کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کا فرمان ہے کہ ہم اس کشتی کو محفوظ رکھیں گے، اور یہ نشانی بن کر دنیا کے سامنے آئے گی۔ اور اس سورہ ہود کی آیت 44 کا آخری حصہ ہے وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور کہہ دیا گیا کہ دوری ہے اس قوم کے لیے جو ظالم تھی، یعنی اس قوم کو مٹا کر، اس قوم کو ختم کر کے ہمیشہ کے لیے نسیہ منسیہ کر دیا گیا، اس قوم کا بھولنا بھلا دیا گیا۔ آگے چلتے ہیں آیت 45 کی طرف، وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي، اور پکارا، یہ آیت 45 ہے، اور پکارا نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو، وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ، بالکل صریح ترجمہ کر رہے ہیں ہم الفاظ سے الفاظ کا، وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ، اور پکارا نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو، اور کہا، فقالا، اور کہا، رب ان ابنی من اہلی، اور کہا اے میرے پروردگار میرا بیٹا میرے اہل و عیال میں سے تھا، وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، اور یقیناً تیرا وعدہ سچا ہے اور تو تمام حاکموں میں سب سے بڑا اور سب سے اچھا فیصلہ کرنے والا ہے۔ وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، اور یقیناً تیرا وعدہ سچا ہے اور تو تمام حاکموں میں سب سے بڑا اور سب سے اچھا فیصلہ کرنے والا ہے۔ یعنی اے میرے پروردگار تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تو میرے اہل و عیال کو بچا لے گا، جبکہ میرا بیٹا میری آنکھوں کے سامنے ڈوب گیا۔ اگلی آیت 46 ہے، قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ، اللہ نے کہا، یہ قال کی جو ضمیر ہے اس کا مرجع اللہ کی ذات ہے۔ قَالَ يَا نُوحُ، اللہ نے کہا کہ اے نوح وہ تمہارے اہل میں سے نہیں ہے، اس کے اعمال صالح نہیں ہیں، انہ عمل غیر صالح، اس کے اعمال صالح نہیں ہیں، یعنی اس کے نظریات، اس کے عقائد، اس کا کردار، یہ سب
کفر کرنے والوں میں سے تھا، وہ آپ کے اہل میں کیسے شمار ہو سکتا ہے؟ نبی کا گھرانہ صرف نسبت سے نہیں بنتا، جو نبی ہوتا ہے اس کا گھرانہ صرف نسب سے ہی نہیں بنتا بلکہ ایمان اور عمل صالح سے بھی بنتا ہے۔ چنانچہ وہ آپ کے نسبی خاندان کا ایک رکن ضرور تھا، مگر آپ کے ایمانی اور اخلاقی خاندان کا فرد نہیں۔ فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، اور آپ مجھ سے اس چیز کے بارے میں سوال نہ کریں جس کے بارے میں آپ کو علم نہیں۔ انی اعیذک ان تکون من الجاہلین، میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں کہ آپ جذبات سے مغلوب ہونے والوں میں سے نہ بنیں۔ لیکن مفسرین نے اس آیت کا لفظی ترجمہ نہیں کیا ہے۔ لفظی ترجمہ تو یہی ہوگا کہ میں نصیحت کرتا ہوں کہ تم جاہلوں میں سے نہ ہو۔ تو ادب کو ملحوظ رکھتے ہوئے مفسرین اس کا ترجمہ کرتے ہیں انی اعیذک ان تکون من الجاہلین، میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں کہ آپ جذبات سے مغلوب ہو جانے والوں میں سے نہ بنیں۔ یہ بہت سخت انداز ہے اور اس انداز سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بے نیازی کا اندازہ بھی لگایا جا سکتا ہے۔ اللہ بے نیاز ہے، اس کو کسی کی پرواہ نہیں ہے۔ دیکھیے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے بھائی 950 سال تک اللہ کے نام پر مار کھائی ہے کہ چلو بھائی تم نے ہمارے نام پر 950 سال تک مار کھائی ہے تو ہم تمہارے بیٹے کو بچائے دیتے ہیں، لیکن اللہ بڑا بے نیاز ہے، اس کو کسی کی پرواہ نہیں ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے ان کا بیٹا غرق ہو گیا، ڈوب گیا، لیکن اس کے باوجود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو سمجھانے کے لیے اتنا سخت انداز بیان کیا ہے انی اعیذک ان تکون من الجاہلین، میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں کہ آپ جذبات سے مغلوب ہو جانے والوں میں سے نہ بنیں۔ تو بہرحال یہ بہت سخت انداز ہے اور اس انداز سے اللہ کی بے نیازی کا اندازہ بھی لگایا جا سکتا ہے۔ اگلی 1-2 آیت اور ہیں جس میں اس واقعے کی اور تفصیل آئیں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔